بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعہ کربلا کا پس منظر اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت۔ تاریخ عالم کا ورق انسان کے لیے عبرتوں کا مرقع ہے۔ بالخصوص تاریخ کے بعض واقعات تو انسان کے ہر شعبہ زندگی کے لیے ایسے عبرتناک ہیں کہ جن سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا۔ انہی واقعات میں سے ایک واقعہ میدان کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت کا بھی ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ ایسا دردناک اور اندوہناک واقعہ ہے کہ جس پر انسانوں کی سنگ دل تاریخ بھی ہچکیاں لے لے کر روتی رہی ہے۔ اس میں ایک طرف ظلم و ستم، بے وفائی و بے اعتنائی اور محسن کشی و نسل کشی کے ایسے المناک اور درد انگیز واقعات ہیں کہ جن کا تصور کرنا بھی آج کل ہم جیسے لوگوں کے لیے ناممکن ہے۔ دوسری طرف اہل بیت اطہار، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم و چراغ اور ان کے 70-72 متعلقین کی ایک چھوٹی سی جماعت کا باطل کے مقابلے کے لیے ثابت قدمی اور جان نثاری کے ایسے واقعات ہیں کہ جن کی نظیر تمام عالم انسانیت کی تاریخ میں ملنا مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی ہے۔ 40 ہجری میں جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ تخت خلافت پر متمکن ہوئے، لیکن مسلمانوں کے آپسی اختلافات و خرافات اور وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے خلافت حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو سونپ دی، جسے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے 60 ہجری تک بحسن و خوبی انجام دیا اور فتوحات کا سلسلہ کافی بلند رہا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد تخت خلافت جب خالی ہوا تو یزید نے فوراً اپنی خلافت کا اعلان کر دیا، کیونکہ وہ پہلے سے ہی ولی عہد مقرر ہو چکا تھا۔ بہرحال تمام صحابہ کرام نے یزید کے نام پر بیعت کر لی، صرف 4 صحابہ بشمول حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بیعت سے انکار کیا۔ ان میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ شامل ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم کی رائے تھی کہ بہرحال یہ غلط کام ہوا، لیکن اتنا بھی غلط نہیں ہوا کہ جنگ و جدال ہو، اور دونوں نے یزید سے بیعت کر لی۔ باقی دونوں افراد حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم نے اس غلطی کو برداشت کرنے سے انکار کیا اور مقابلے کا فیصلہ کیا۔ یزید کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس نے والی مدینہ ولید بن عتبہ کو خط لکھا کہ وہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو میری بیعت پر مجبور کرے اور ان کو اس معاملے میں مزید کسی قسم کی مہلت نہ دے۔ ولید کے پاس جب یہ خط پہنچا تو وہ فکر میں پڑ گیا کہ اس حکم کی تعمیل وہ کس طرح کرے۔ چنانچہ اس نے سابق والی مدینہ مروان بن حکم کو مشورہ کے لیے بلایا۔ اس نے کہا کہ اگر امام حسین رضی اللہ عنہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں تو ٹھیک، ورنہ ان کو یہیں پر قتل کر دیا جائے۔ لیکن ولید ایک عافیت پسند شخص تھا، اس نے مروان کی بات کی پرواہ کیے بغیر امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے راستہ کھول دیا۔ مروان نے ولید کو ملامت کی کہ اس نے موقع ضائع کر دیا، مگر ولید نے کہا کہ اللہ کی قسم میں امام حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے سے ڈرتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو
کہ قیامت کے دن وہ اپنے خون کا مطالبہ مجھ سے کر دیں، اس لیے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے خون کا مطالبہ جس کی گردن پر ہوگا وہ قیامت کے دن نجات نہیں پا سکے گا۔ چنانچہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے اہل و عیال کو لے کر مدینہ منورہ سے نکل کر مکہ مکرمہ کی طرف چل دیے اور وہیں جا کر پناہ گزین ہو گئے۔ یزید کو جب ولید کے عفو و درگزر کا علم ہوا تو اس نے انہیں مدینہ سے معزول کر دیا۔ اہل کوفہ کو جب اس بات کا علم ہوا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے مکہ میں قیام کے دوران اہل کوفہ کی طرف سے ہزاروں کی تعداد میں خطوط آئے، جس کی تعداد بعض روایات میں 12,000 بتائی ہے۔ ان خطوط کے ذریعے کوفیوں نے آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت خلافت کرنے کا عزم کیا تھا۔ بہرحال خطوط کی کثرت اور کوفیوں کے مطالبے کو دیکھتے ہوئے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ کو کوفہ بھیجا تاکہ معلوم کریں کہ اہل کوفہ واقعی وہی چاہتے ہیں جس کا اظہار انہوں نے خطوط میں کیا ہے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کوفہ پہنچ کر اپنے مشن کا آغاز کرتے ہیں۔ ادھر یزید کی طرف سے مقرر کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر نے لوگوں کو تنبیہ کی اور یزید کی اطاعت کی اپیل کی، البتہ خود مسلم بن عقیل رضی اللہ کے خلاف کوئی کارروائی کرنے سے گریز کیا، جس سے حامیان یزید میں تعثر پیدا ہوا کہ گورنر کی نرم پالیسی سے حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ لوگوں نے یزید کو خبر دی اور فوراً یزید نے کوفے کا انتظام بھی عبید اللہ بن زیاد کو سونپ دیا جو بصرہ کا پہلے سے گورنر تھا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ جب کوفہ آئے تو ہزاروں لوگوں نے ان کے ہاتھ پر حسین رضی اللہ عنہ کے لیے بیعت کی۔ انہیں اندازہ ہوا کہ یہ لوگ واقعتاً یزید کی بیعت سے متنفر اور امام حسین رضی اللہ عنہ کی بیعت کے لیے بے چین ہیں۔ چنانچہ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا کہ زمین ہموار ہے اور فوراً کوفہ کے لیے روانہ ہو جائیں۔ یہ خبر ملتے ہی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کسی کی بات پر کان نہ دھرتے ہوئے کوفہ کے لیے مع اہل و عیال و اعوان روانہ ہو گئے۔ حالانکہ صحابہ کرام نے بہت سمجھایا کہ انہوں نے آپ کے والد کو قتل کیا، بھائی حسن کے ساتھ غداری کی، آپ کا کوفہ جانا بالکل مناسب نہیں، لیکن آپ رضی اللہ عنہ جانے کا تہیہ کر چکے تھے، لہٰذا کوفہ کی طرف کوچ کیا۔ دوسری طرف مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی سرگرمیوں کے بارے میں ابن زیاد کو پتہ چلا تو سخت اقدامات اختیار کیے، جس کی وجہ سے وہ تمام لوگ منتشر ہو گئے جو مسلم بن عقیل کے گرد جمع ہوئے تھے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا ساتھ دینے سے منکر ہوئے۔ اب مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو فکر ہوئی کہ حالات کا رنگ بدل گیا ہے۔ ادھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور دوسرے لوگ کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے ہوں گے، لہٰذا انہوں نے ایک قاصد روانہ کیا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہرگز کوفہ نہ آئیں۔ اہل کوفہ جھوٹے نکلے، انہوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ خط میں جو حالات میں نے یہاں ذکر کیا تھا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے، اور خط پہنچنے تک شاید میں بھی قتل کر دیا جاؤں۔ بالآخر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید کر دیے گئے۔ قاصد نے پیغام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچا دیا اور پتہ چلا کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ قتل کر دیے گئے ہیں، تو حضرت حسین رضی اللہ نے واپسی کا ارادہ کر لیا، لیکن قافلے میں موجود مسلم بن عقیل کے بھائی بولے، واللہ ہم تو واپس نہیں جائیں گے، اپنے بھائی کا انتقام لیں گے،
پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر سفر جاری رکھا۔ ابھی یہ حضرات محاذ کی تیاری میں مصروف ہی تھے کہ 1000 گھوڑ سواروں کی فوج حر بن یزید کی قیادت میں مقابلے پر آ گئی اور ان سے مقابلے کے لیے آ کر پڑاؤ ڈال دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حر بن یزید سے فرمایا، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ حر نے کہا، ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم آپ کو ابن زیاد کے پاس پہنچا دیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں تمہارے ساتھ ہرگز نہیں جا سکتا۔ حر نے کہا، اللہ کی قسم، پھر ہم بھی آپ کو یہاں تنہا نہ چھوڑیں گے۔ اس کے بعد حر نے کہا کہ مجھے آپ سے قتال کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ حکم یہ ہے کہ میں آپ سے اس وقت تک جدا نہ ہوں جب تک کہ آپ کو ابن زیاد کے پاس کوفہ نہ پہنچاؤں۔ اس لیے آپ کوئی ایسا راستہ اختیار کریں جو نہ کوفے کو جاتا ہو اور نہ مدینے کو، یہاں تک کہ میں ابن زیاد کو خط لکھوں اور آپ بھی یزید یا ابن زیاد کو خط لکھیں۔ شاید اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی راستہ پیدا فرما دے اور میں آپ کے ساتھ مقاتلہ کرنے اور آپ کو ایذا پہنچانے سے کسی طرح بچ جاؤں۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آگے کی طرف چل دیے اور جب مقام نینوا پر پہنچے تو ایک گھڑ سوار کوفے سے آتا ہوا نظر آیا۔ یہ سب اس کی آمد میں اپنی اپنی سواریوں سے نیچے اتر گئے۔ اس نے آ کر امام حسین رضی اللہ عنہ کو تو نہیں، البتہ حر بن یزید کو سلام کیا اور ابن زیاد کا خط اس کو دیا۔ حر نے ابن زیاد کا خط پڑھ کر اس کا مضمون امام حسین رضی اللہ عنہ کو سنایا اور ساتھ ہی اپنی مجبوری بھی ظاہر کی کہ اس وقت میرے سر پر جاسوس مسلط ہیں، اس لیے فی الحال میں آپ کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی مصالحت نہیں کر سکتا، اور ساتھ ہی یہ حکم دیا کہ وہ امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کا پانی بند کر دیں۔ اس کے بعد ابن زیاد نے کوفہ سے عمر بن سعد بن ابی وقاص کو مجبور کر کے 4000 کا لشکر دے کر امام حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلے کے لیے بھیج دیا۔ عمر بن سعد اس معاملے کو مصالحانہ انداز میں سلجھانا چاہتے تھے۔ ابن زیاد کے لشکر نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا محاصرہ کر لیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے عمر بن سعد کے پاس پیغام بھیجا کہ آج رات ایک دوسرے کے لشکروں کے ساتھ ہماری ملاقات ہونی چاہیے تاکہ ہم سب بالمشافہ ایک دوسرے کے سامنے گفتگو کر سکیں۔ عمر بن سعد نے آپ کا یہ پیغام قبول کیا اور رات کو دونوں لشکروں نے باہم ایک دوسرے سے ملاقات ہوئی۔ اس موقع پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے 3 باتیں رکھیں: مجھے واپس مدینہ جانے دو، یا مجھے کسی سرحد پر جانے کی اجازت دے دو، یا مجھے یزید کے پاس جانے دو تاکہ میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دوں۔ اس مطالبے کے بعد عمر بن سعد نے ان کی بات کو تسلیم کر کے ابن زیاد کو منظوری کے لیے بھیج دیا۔ عمر بن سعد نے امام حسین رضی اللہ عنہ کی یہ تینوں باتیں سن کر ابن زیاد کی طرف دوبارہ ایک خط روانہ کیا جس میں لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ کی آگ بجھا دی اور مسلمانوں کا کلمہ متفق کر دیا۔ مجھ سے امام حسین رضی اللہ عنہ نے ان مذکورہ 3 باتوں کا اختیار مانگا ہے جن سے آپ کا مقصد پورا ہو جاتا ہے اور امت کی اسی میں صلاح و فلاح ہے۔ ابن زیاد نے جب یہ خط پڑھا تو وہ کافی متاثر ہوا اور کہا کہ یہ خط ایک ایسے شخص کا ہے جو امیر کی اطاعت بھی چاہتا ہے اور اپنی قوم کی عافیت کا بھی خواہش مند ہے، اس لیے ہم نے اس خط کو قبول کر لیا ہے۔ لیکن شمر بن ذل جوشن جو ابن زیاد کے پاس ہی ایک طرف بیٹھا ہوا تھا کہنے لگا کہ کیا آپ امام حسین رضی اللہ عنہ کو مہلت دینا چاہتے ہیں تاکہ وہ قوت حاصل کر کے دوبارہ تمہارے مقابلے کے لیے نکل کھڑے ہوں؟
یاد رکھو اگر آج وہ تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر کبھی تم ان پر قابو نہ پا سکو گے۔ مجھے اس خط میں عمرو بن سعد کی سازش معلوم ہوتی ہے، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ وہ راتوں کو آپس میں باتیں کیا کرتے ہیں۔ ابن زیاد نے شمر کی رائے کو قبول کرتے ہوئے عمرو بن سعد کی طرف اسی مضمون کا ایک خط لکھا اور اسے شمر کے ہاتھ روانہ کیا اور اسے ہدایت کی کہ اگر عمرو بن سعد میرے اس حکم کو فوراً تعمیل نہ کرے تو اسے قتل کر دینا اور اس کی جگہ لشکر کا امیر تو خود بن جانا۔ شمر جب ابن زیاد کا خط لے کر عمرو بن سعد کے پاس پہنچا تو وہ سمجھ گئے کہ شمر کے مشورے سے یہ صورت عمل وجود میں آئی ہے اور میرا مشورہ رد کر دیا گیا ہے۔ اس لیے عمرو نے شمر سے کہا کہ تو نے بڑا ظلم کیا ہے کہ مسلمانوں کا کلمہ متفق ہو رہا تھا اور تو نے اس کو ختم کر کے قتل و قتال کا بازار گرم کر دیا ہے۔ بالآخر امام حسین رضی اللہ عنہ کو یہ پیغام پہنچایا کہ ابن زیاد کی بیعت کرو، تو آپ نے اس کے قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا اور فرمایا کہ اس ذلت سے تو موت ہی بہتر ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی غیرت نے اس بات کا انکار کیا اور کہا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، چنانچہ لشکر نے محاصرہ کر لیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ان تمام قبائل کا نام لے کر پکارا جنہوں نے خطوط دے کر بیعت کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کوفہ والوں کو ان کا عہد یاد دلائے اور کہا کہ میں خود نہیں آیا، تم لوگوں نے خطوط بھیج کر مجھے بلایا، ساتھ ہی خطوط برا تھیلا ثبوت کے طور پر پیش کیا۔ اس دوران ایک موقع پر امام حسین رضی اللہ عنہ پر ذرا سی غنودگی طاری ہو گئی، لیکن اس کی تھوڑی ہی دیر بعد آپ رضی اللہ عنہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے بیدار ہو گئے۔ آپ کے صاحبزادے علی اکبر نے جب یہ سنا تو دوڑتے ہوئے آئے اور پوچھنے لگے ابا جان کیا بات ہے؟ امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ کوئی گھڑ سوار میرے پاس آیا ہے اور وہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ چل رہے ہیں اور ان کی موتیں بھی ان کے ساتھ چل رہی ہیں۔ اس سے میں سمجھا کہ یہ ہماری موت ہی کی خبر ہے۔ صاحب زادے نے عرض کیا ابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا بلا شبہ ہم حق پر ہیں۔ صاحب زادے نے عرض کیا پھر ہمیں کیا ڈر ہے جبکہ ہم حق پر مر رہے ہیں؟ امام حسین رضی اللہ عنہ نے ان کو شاباش دی اور فرمایا کہ واقعی تم نے اپنے باپ کا صحیح حق ادا کیا ہے۔ چنانچہ قافلے کا پانی بالکل بند کر دیا گیا، یہاں تک کہ جب یہ سب حضرات پیاس کی شدت سے نڈھال ہوئے تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی عباس کو 30 گھڑ سواروں اور 30 پیادہ سپاہیوں کے ساتھ پانی لانے کے لیے بھیجا۔ جب یہ لوگ پانی لینے کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں عمر بن سعد کی فوج سے ان کی مٹ بھیڑ ہو گئی، لیکن اس کے باوجود پانی کی تقریباً 20 مشکیں یہ حضرات اپنے ساتھ بھر کر لے آئے۔ شمر بن ذوالجوشن محرم کی 9ویں تاریخ کو اس محاذ پر پہنچا تھا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ اس وقت اپنے خیمے کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے کہ اسی حالت میں آپ پر کچھ غنودگی سی طاری ہو گئی اور آنکھ لگ گئی، لیکن پھر اچانک ہی ایک آواز کے ساتھ آپ بیدار ہو گئے۔ آپ کی ہمشیرہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ آواز سنی تو دوڑتی ہوئی آئیں اور پوچھا کہ یہ آواز کیسی تھی؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابھی خواب میں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اب تم ہمارے پاس آنے والے ہو۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا یہ سن کر رو پڑی، لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ نے انہیں چپ کرایا اور تسلی دی۔ اتنے میں شمر کا لشکر سامنے آ گیا۔
آپ کے بھائی حضرت عباس رضی اللہ عنہ آگے کی جانب بڑھے اور اپنے مد مقابل حریف سے گفتگو شروع کی، لیکن اس نے بلا مہلت قتال کا اعلان کر دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے جب جنگ کا اعلان سنا تو انہوں نے جا کر امام حسین رضی اللہ عنہ کو اس کی اطلاع دی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ان سے کہو کہ آج کی رات قتال ملتوی کر دو تاکہ آج کی رات میں وصیت، نماز، دعا اور استغفار میں گزار لوں۔ حضرت عباس نے حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہم کا پیغام جا کر شمر تک پہنچا دیا۔ شمر، ذوالجوشن اور عمرو بن سعد نے لوگوں سے مشورہ کیا اور آپ رضی اللہ عنہ کو اس رات عبادت کرنے کی مہلت دے دی اور واپس چل دیے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے رات کو اپنے اہل بیت اور اصحاب کو جمع کر کے ایک خطبہ دیا جس کا لب لباب یہ تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، راحت میں بھی اور مصیبت میں بھی۔ اے اللہ، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے ہمیں شرافت نبوت سے نوازا، ہمیں کان اور آنکھیں اور دل دیے جن سے ہم آپ کی آیات سمجھیں، اور ہمیں آپ نے قرآن پاک سکھلایا اور دین کی سمجھ عطا فرمائی۔ ہمیں آپ اپنے شکر گزار بندوں میں داخل فرما لیجئے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، میرے علم میں آج تک کسی شخص کے ساتھی ایسے وفا شعار اور نیکوکار نہیں ہیں جیسے میرے ساتھی ہیں، اور نہ ہی کسی کے اہل بیت میرے اہل بیت سے زیادہ ثابت قدم نظر آتے ہیں۔ آپ لوگوں کو اللہ تعالی میری طرف سے بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کل ہمارا آخری دن ہے۔ میں آپ سب کو خوشی سے اجازت دیتا ہوں کہ سب اس رات کی تعریف کی میں متفرق ہو جاؤ اور جہاں پناہ ملے وہاں چلے جاؤ، اور میرے اہل بیت میں سے ایک ایک کا ہاتھ پکڑ لو اور مختلف علاقوں میں پھیل جاؤ، کیونکہ دشمن میرا طلبگار ہے، وہ مجھے پائے گا تو دوسروں کی طرف التفات نہیں کرے گا۔ یہ تقریر سن کر آپ کے بھائی، آپ کی اولاد، آپ کے بھتیجے اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے یک زبان ہو کر بولے، واللہ ہم ہرگز ایسا نہیں کریں گے، ہمیں اللہ تعالی آپ کے بعد باقی نہ رکھے۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بنو عقیل کو مخاطب کر کے فرمایا، تمہارے ایک بزرگ مسلم بن عقیل شہید ہو چکے ہیں، تمہاری طرف سے وہی ایک کافی ہیں، تم سب واپس چلے جاؤ، میں تمہیں خوشی سے اجازت دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے کہ اپنے بزرگوں اور بڑوں کو موت کے سامنے چھوڑ کر اپنی جان بچا لائے، بلکہ اللہ کی قسم ہم تو آپ پر اپنی جانیں اور اولاد و اموال سب کچھ نچھاور کر دیں گے۔ آپ کی ہمشیرہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ بے قرار ہو کر رونے لگی تو آپ نے انہیں تسلی دی اور وصیت فرمائی کہ میری بہن، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ میری شہادت پر نہ تم اپنے کپڑے پھاڑنا اور نہ ہی سینہ کو بھی کرنا، نیز چیخ اور چلا کر رونے سے بھی گریز کرنا۔ ہمشیرہ کو یہ وصیت فرما کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ باہر آ گئے اور اپنے اصحاب کو جمع کر کے تمام شب تہجد اور دعا و استغفار میں مشغول رہے۔ یہ عاشورہ کی رات تھی اور صبح 10 محرم کا دن تھا۔ 10ویں محرم جمعہ یا ہفتہ کے دن فجر کی نماز سے فارغ ہوتے ہی عمرو بن سعد لشکر لے کر امام حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے آ گیا۔ اس وقت امام حسین کے ساتھ 72 اصحاب موجود تھے، جن میں سے 32 گھوڑ سوار اور 40 پیادہ پا تھے۔ چنانچہ آپ نے بھی اس کے مقابلے کے لیے اپنے اصحاب کی صف بندی فرما لی۔ عمرو بن سعد نے اپنے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے ہر حصے کا ایک امیر بنا لیا تھا۔ ان میں سے ایک حصے کا امیر حور بن یزید تھا، جو سب سے پہلے 1000 کا لشکر لے کر امام حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلے کے لیے بھیجا گیا تھا اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔
اس کے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت کا جذبہ بیدار ہو چکا تھا۔ وہ اس وقت اپنی سابقہ کارروائی پر نادم ہو کر امام حسین رضی اللہ عنہ کے قریب ہوتے ہوتے یک بارگی گھوڑا دوڑا کر آپ کے لشکر میں آ ملا اور عرض کیا کہ میری ابتدائی غفلت اور آپ کو واپسی کے لیے راستہ نہ دینے کا نتیجہ اس صورت میں ظاہر ہوا جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ واللہ مجھے یہ اندازہ نہ تھا کہ یہ لوگ آپ کے خلاف اس حد تک پہنچ جائیں گے اور آپ رضی اللہ عنہ کی کوئی بات نہ مانیں گے۔ اگر میں یہ جانتا تو ہرگز آپ کا راستہ نہ روکتا۔ اب میں آپ کے پاس توبہ طائب ہو کر آیا ہوں، اس لیے اب میری توبہ اور سزا یہی ہے کہ میں بھی آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہو کر ان کے خلاف لڑتا رہوں یہاں تک کہ جان دے دوں۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ عنہ نے رؤسائے کوفہ کو نام لے لے کر پکارا، اے شیس بن ربیع، اے حجاز بن ابہر، اے قیس بن اشعث، اے زید بن حارث، کیا تم لوگوں نے کوفہ بلانے کے لیے مجھے خطوط نہیں لکھے تھے؟ لیکن یہ سب لوگ مکر گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس تمہارے تمام خطوط موجود ہیں۔ اس کے بعد فرمایا، اے لوگو، اگر تم میرا آنا پسند نہیں کرتے تو مجھے چھوڑ دو تاکہ میں کسی ایسی زمین میں چلا جاؤں جہاں مجھے امن ملے۔ قیس بن اشعث نے کہا کہ آپ اپنے چچا زاد بھائی ابن زیاد کے حکم پر کیوں نہیں اتر آتے؟ وہ پھر آپ کا بھائی ہے، آپ کے ساتھ برا سلوک نہیں کرے گا۔ لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے قتل کے بعد بھی اگر تمہاری رائے یہی ہے تو اللہ کی قسم میں کبھی بھی اس کو قبول نہ کروں گا۔ یہ فرما کر آپ گھوڑے سے نیچے اتر آئے۔ حضرت زبیر ابن القین رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور ان لوگوں کو نصیحت کی کہ تم آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خون سے باز آ جاؤ۔ اگر تم اس سے باز نہ آئے تو خوب سمجھ لو کہ تم کو ابن زیاد سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، بلکہ بعد میں وہ تم پر بھی قتل و غارت کرے گا۔ ان لوگوں نے زہیر ابن القین رضی اللہ عنہ کو خوب برا بھلا کہا اور ابن زیاد کی خوب تعریف کی اور کہا کہ ہم تم سب کو قتل کر کے ابن زیاد کے پاس بھیجیں گے۔ جب گفتگو طویل ہونے لگی تو شمر نے اپنا پہلا تیر ان پر چلا دیا۔ اس کے بعد حر بن یزید جو توبہ طائب ہو کر امام حسین رضی اللہ عنہ کے لشکر میں شامل ہو گئے تھے آگے بڑھے اور لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، اے اہل کوفہ، تم ہلاک و برباد ہو جاؤ۔ کیا تم نے ان کو اس لیے بلایا تھا کہ جب یہ آ جائیں تو تم ان کو قتل کر دو؟ تم نے تو کہا تھا کہ ہم اپنا تن من دھن سبھی کچھ ان پر قربان کر دیں گے، اور اب تم ہی ان کے قتل کے در پہ ہو گئے ہو۔ ان کو تم نے قیدیوں کی مثل بنا رکھا ہے اور دریائے فرات کا جاری پانی ان پر بند کر دیا ہے، جسے یہودی، نصرانی اور مجوسی سب ہی پیتے ہیں اور علاقے کے خنزیر اس میں لوٹتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے اہل بیت پیاس سے مرے جا رہے ہیں۔ اگر تم نے اپنی اس حرکت سے توبہ نہ کی اور اس سے باز نہ آئے تو یاد رکھنا کل قیامت کے دن میدان حشر میں اللہ تعالیٰ تمہارا پانی بند کرے گا۔ اب حر بن یزید پر بھی تیر پھینکے گئے اور وہ واپس آ گئے اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے آگے کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد تیر اندازی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پھر گھمسان کی جنگ ہوئی، فریق مخالف کے بھی کافی آدمی مارے گئے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے بعض رفقا بھی شہید ہوئے۔ حر بن یزید نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہو کر شدید قتال کیا اور بہت سے دشمنوں کو قتل کیا۔ اس کے بعد شمر نے چاروں طرف سے امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقا پر حلہ بول دیا، جس کا امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقا نے بڑی بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا۔ وہ کوفہ کے لشکر پر جس طرح سے حملہ کرتے میدان صاف ہو جاتا۔ ادھر دوسری طرف عمرو بن سعد نے جو کمک اور تازہ دم 500 گھڑ سوار بھیجے
وہ مقابلے پر آ کر ڈٹ گئے، لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ کے رفقا نے ان کا بھی نہایت جرت اور بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا اور گھوڑے چھوڑ کر میدان میں پیادہ پا آ گئے۔ اس وقت بھی حر بن یزید نے دشمنوں سے سخت قتال کیا، لیکن اب دشمنوں نے خیموں میں آگ لگانا شروع کر دی تھی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے اکثر و بیشتر ساتھی شہید ہو چکے تھے اور دشمن کے دستے آپ کے قریب پہنچ چکے تھے۔ حضرت ابو شمامہ ساعدی رضی اللہ عنہ نے امام حسین رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ میری جان آپ پر قربان ہو، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے قتل کیا جاؤں، لیکن دل یہ چاہتا ہے کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو چکا ہے، نماز ادا کر کے اپنے پروردگار کے پاس جاؤں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے بلند آواز میں اعلان کیا کہ جنگ ملتوی کر دی جائے تاکہ ظہر کی نماز ہم ادا کر لیں۔ گھمسان کی جنگ میں نماز ظہر کے اعلان کی طرف کون کان لگاتا؟ طرفین کی طرف سے شدید قتل و قتال برابر جاری رہا، یہاں تک کہ ابو شمامہ ساعدی رضی اللہ عنہ نماز کی حسرت دل ہی دل میں لیے ہوئے شہید ہو گئے، لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے چند اصحاب کے ساتھ نماز ظہر صلاۃ الخوف کے مطابق ادا فرمائی۔ نماز ادا کر لینے کے بعد امام حسین رضی اللہ عنہ نے پھر قتال شروع کر دیا۔ اب یہ لوگ آپ تک پہنچ چکے تھے۔ حنفیہ آپ رضی اللہ عنہ کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور سب تیر اپنے بدن پر کھاتے رہے، یہاں تک کہ زخموں سے چور چور ہو کر گر گئے۔ زہیر ابن القین رضی اللہ عنہ نے آپ کی مدافعت میں سخت قتال کیا، یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس وقت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس بجز اپنے چند گنے چنے رفقا کے اور کوئی نہ رہا، اور بچے کچھ رفقا بھی خوب اچھی طرح سمجھ گئے کہ اب ہم نہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی جان بچا سکتے ہیں اور نہ اپنی جان، اس لیے ہر شخص کی خواہش یہ ہوئی کہ میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے سب سے پہلے شہید کیا جاؤں۔ اس لیے ہر شخص نہایت شجاعت و بہادری کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرتا رہا۔ اسی اثناء میں امام حسین رضی اللہ عنہ کے بڑے صاحبزادے علی اکبر شعر پڑھتے ہوئے دشمن کی طرف بڑھے، جس کا ترجمہ یہ ہے: میں حسین بن علی کا بیٹا ہوں، رب کعبہ کی قسم ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب ہیں۔ اتنے میں مرہ بن منقذ آگے بڑھا اور ان کو نیزہ مار کر زمین پر گرا دیا۔ پھر کچھ اور بدبخت آگے بڑھے اور لاش مبارک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ لاش کے قریب تشریف لائے اور فرمایا: اللہ تعالیٰ اس قوم کو برباد کرے جس نے تجھ کو قتل کیا۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کیسے بے وقوف ہیں، تیرے بعد اب زندگی پر خاک ہے۔ پھر ان کی لاش اٹھا کر خیمہ کے پاس لائی گئی۔ عمر بن سعد نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بیٹے قاسم بن حسن کے سر پر تلوار ماری، جس سے وہ زمین پر گر پڑے اور ان کے منہ سے نکلا: ہائے میرے چچا! امام حسین رضی اللہ عنہ نے بھاگ کر ان کو سنبھالا اور عمر بن سعد پر تلوار سے جوابی وار کیا، جس سے کوہنی سے ان کا ہاتھ کٹ گیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ بھتیجے کی لاش اپنے کندھے پر اٹھا کر لائے اور اپنے بیٹے اور دوسرے اہل بیت کی لاشوں کے قریب لا کر رکھ دی۔ اب امام حسین رضی اللہ عنہ تقریباً تن تنہا اور بے یار و مددگار رہ گئے تھے، لیکن آپ کی طرف بڑھنے کی کسی کو ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ کافی دیر تک یہی کیفیت رہی کہ جو شخص بھی آپ رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھتا فوراً واپس لوٹ جاتا، اس لیے کہ کوئی بھی آپ کے قتل کا گناہ اپنے سر لینا نہیں چاہتا تھا۔ یہاں تک کہ قبیلہ کندہ کے ایک شقی القلب شخص مالک بن نصیر آگے بڑھا اور اس نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک پر حملہ کر دیا، جس سے آپ شدید زخمی ہو گئے۔ اس وقت آپ نے اپنے چھوٹے صاحبزادے عبداللہ بن حسین کو اپنے پاس بلایا اور ابھی اپنی گود میں بٹھایا ہی تھا کہ بنو اسد کے ایک بد نصیب شخص نے ان پر ایک تیر چلایا، جس سے وہ بھی شہید ہو گئے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے معصوم بیٹے کا خون دونوں ہاتھوں میں لے کر زمین پر بکھیر دیا
اور اللہ تعالی سے دعا کی کہ اے اللہ تو ہی ان بدبخت اور ظالموں سے ہمارا انتقام لینا۔ اب امام حسین رضی اللہ عنہ کی پیاس حد کو پہنچ چکی تھی۔ آپ پانی پینے کے لیے دریا فرات کے قریب تشریف لے گئے، مگر حسین بن نمیر ایک ظالم شخص نے آپ کی طرف ایک تیر پھینکا جو آپ کے منہ پر جا کر لگا، جس سے آپ کے دہن مبارک سے خون پھوٹنے لگ گیا۔ اس کے بعد شمر ذل جوشن 10 آدمی اپنے ساتھ لے کر امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرف آگے بڑھا۔ آپ اس وقت پیاس کی شدت نڈھال اور زخموں سے چور چور ہو چکے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کا دلیرانہ مقابلہ کرتے رہے، اور جس طرف سے آپ آگے بڑھتے یہ سب کے سب وہاں سے بھاگتے نظر آتے تھے۔ شمر نے جب یہ دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے میں ہر شخص لیت و لال سے کام لے رہا ہے، تو اس نے آواز لگائی کہ سب یک بارگی ان پر حملہ کر دو۔ اس پر بہت سے بد نصیب آگے بڑھے اور نیزوں اور تلواروں سے یک بارگی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا، اور اس طرح ان ظالموں کا دلیرانہ مقابلہ کرتے کرتے بالآخر کار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش فرما لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شمر بن ذل جوشن ملعون نے خولہ بن یزید سے کہا کہ ان کا سر بدن سے جدا کر دو، مگر آگے بڑھتے ہی اس کے ہاتھ کام کر رہ گئے۔ پھر ایک اور بدبخت سنان بن انس آگے بڑھا اور اس نے یہ کارنامہ سر انجام دیا۔ بعد میں جب آپ کی لاش کو دیکھا گیا تو آپ کے بدن پر 33 زخم نیزوں کے، 34 زخم تلواروں کے اور متعدد زخم تیروں کے تھے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ اور عام اہل بیت کے قتل سے فارغ ہو کر یہ ظالم اور بدبخت قسم کے لوگ آپ کے چھوٹے صاحبزادے علی اصغر کی طرف متوجہ ہوئے۔ شمر نے ان کو بھی قتل کرنا چاہا، مگر حمید بن مسلم نے کہا سبحان اللہ، تم بچے کو قتل کرتے ہو حالانکہ وہ بیمار بھی ہے۔ شمر نے چھوڑ دیا۔ عمر بن سعد آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ ان عورتوں کے خیمے کے پاس کوئی نہ جائے اور اس بیمار بچے کے در پہ کوئی نہ ہوئے۔ جنگ کے خاتمے پر مقتولین اور شہداء کی تعداد شمار کی گئی تو امام حسین رضی اللہ عنہ کے اصحاب میں 72 حضرات شہید ہوئے، اور عمر بن سعد کے لشکر کے 88 سپاہی مارے گئے۔ خولہ بن یزید اور حمید بن مسلم حضرات اہل بیت کے سروں کو لے کر کوفہ روانہ ہوئے اور ابن زیاد کے سامنے پیش کیے۔ ابن زیاد نے لوگوں کو جمع کر کے سب سروں کو سامنے رکھا اور ایک چھڑی سے امام حسین رضی اللہ عنہ کے دہن مبارک کو چھونے لگا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے رہا نہ گیا، وہ فوراً چلا اٹھے اور بولے اوے بدبخت، ان مبارک ہونٹوں سے اپنی چھڑی ہٹا، قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ہونٹوں کا بوسہ لیتے دیکھا ہے۔ یہ کہہ کر زار و قطار رونے لگے۔ ابن زیاد نے کہا کہ اگر تم سن رسیدہ بوڑھے نہ ہوتے تو میں تمہاری گردن بھی اڑا دیتا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہوئے مجلس سے اٹھ کر باہر آ گئے، اے عرب کی قوم، آج کے بعد تم غلام ہو، کیونکہ آج تم نے سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر کو قتل کر دیا ہے، اور مرجانہ کے بیٹے ابن زیاد کو اپنا امیر بنا لیا ہے۔ وہ تمہارے اچھے لوگوں کو قتل کرے گا اور شریر لوگوں کو اپنا غلام بنائے گا۔ تمہیں کیا ہوا کہ تم اس ذلت پر راضی ہو گئے؟ عمر بن سعد 2 روز کے بعد بقیہ اہل بیت امام حسین رضی اللہ عنہ کی بیٹیوں، بہنوں اور بچوں کو ساتھ لے کر کوفہ کے لیے نکلا ہی تھا کہ انہیں امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے اصحاب کی لاشیں پڑی ہوئی نظر آئیں۔ عورتوں اور بچوں نے جب یہ منظر دیکھا تو کوہرام مچ گیا، گویا آسمان و زمین رونے لگ گئے۔ عمر بن سعد نے جب اہل بیت کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا تو اس وقت امام حسین رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے
بہت میلے اور خراب کپڑے پہن رکھے تھے اور ان کی باندیاں ان کے ارد گرد تھیں۔ وہ ایک طرف جا کر خاموش ہو کر بیٹھ گئیں۔ ابن زیاد نے پوچھا، یہ ایک طرف جا کر علیحدہ بیٹھنے والی کون ہے؟ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے کوئی جواب نہ دیا۔ ابن زیاد نے 3 مرتبہ اسی طرح دریافت کیا، مگر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح خاموش رہیں۔ جب کسی باندی نے کہا کہ یہ زینب بنت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، تو ابن زیاد بولا، شکر ہے اللہ کا جس نے تمہیں رسوا کیا اور قتل کیا اور تمہاری بات کو جھوٹا کیا۔ اس پر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کڑک دار لہجے میں بولی، شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے شرف بخشا اور قرآن مجید میں ہمارے پاک ہونے کو بیان کیا۔ رسوا وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے۔ یہ سن کر ابن زیاد غصے سے بھڑک اٹھا اور کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے غیظ سے شفا دی اور تمہارے شرکس کو ہلاک کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا دل بھر آیا، وہ اپنے تئیں سنبھال نہ سکیں، اس لیے بے اختیار رونے لگیں اور فرمانے لگیں، اگر یہی تیری شفا ہے تو اسی کو اپنی شفا سمجھے رکھ۔ حضرت فاطمہ بنت علی رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ جب ہم لوگ یزید کے سامنے پیش کیے گئے تو اس نے ہم پر ترس ظاہر کیا، ہمیں کچھ دینے کا حکم کیا اور ہمارے ساتھ بڑی مہربانی سے پیش آنے لگا۔ اسی اثناء میں ایک سرخ رنگ کا شامی لڑکا کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے امیر المومنین، یہ لڑکی مجھے عنایت کر دیجئے، اور میری طرف اشارہ کیا۔ میں اس وقت کم سن اور خوبصورت تھی، اس لیے خوف سے کانپنے لگی اور میں نے اپنی بہن حضرت زینب کی چادر پکڑ لی۔ وہ مجھ سے بڑی اور زیادہ سمجھدار تھیں اور جانتی تھی کہ یہ بات نہیں ہو سکتی، اس لیے انہوں نے نہایت سختی سے چلا کر کہا کہ تو کمینہ ہے، نہ تجھے اس کا اختیار ہے اور نہ ہی یزید کو اس کا حق ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی اس جرت پر یزید کو غصہ آ گیا اور وہ برہم ہو کر کہنے لگا، تو جھوٹ بکتی ہے، اللہ کی قسم مجھے یہ اختیار حاصل ہے، اگر چاہوں تو ابھی کر سکتا ہوں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ حق ہرگز نہیں دیا۔ یہ دوسری بات ہے کہ تم ہماری ملت و مذہب سے نکل جاؤ اور ہمارا دین چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لو۔ اس پر یزید اور زیادہ برہم ہوا اور کہنے لگا کہ دین سے تیرا باپ اور بھائی دونوں نکل چکے ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً 2 ٹوک جواب دیا، اللہ کے دین سے، میرے باپ کے دین سے، میرے بھائی کے دین سے، میرے نانا کے دین سے، تو نے، تیرے باپ نے اور تیرے دادا نے ہدایت پائی ہے۔ یزید چلایا کہ اے دشمن خدا تو جھوٹی ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ بولی، تو زبردستی حاکم بن بیٹھا ہے، ظلم سے گالیاں دیتا ہے اور اپنی قوت سے مخلوق کو دباتا ہے۔ حضرت فاطمہ بنت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ یہ گفتگو سن کر شاید یزید شرمندہ ہو گیا، کیونکہ پھر اس کے بعد مزید وہ کچھ بول نہ سکا، مگر وہ شامی لڑکا پھر کھڑا ہوا اور اس نے پھر وہی بات دہرائی، لیکن اس مرتبہ یزید نے اسے غضبناک آواز میں ڈانٹ پھیلائی اور کہا، اوئے کم بخت، اللہ تیرا بیڑا غرق کرے، یہاں سے دفع ہو جا۔ اس کے بعد یزید نے ارادہ کیا کہ اہل بیت کو مدینہ منورہ واپس بھیج دیا جائے، اس لیے اس نے حضرت نعمان بن بشیر کو حکم دیا کہ وہ ان کے لیے ان کی شان کے مناسب ضروریات سفر مہیا کریں اور ان کے ساتھ کسی امانت دار، متقی و پرہیزگار آدمی کو بھیجیں، نیز ان کے ساتھ ایک حفاظتی دستہ فوج کا بھی روانہ کرتے جو ان کو مدینہ منورہ تک حفاظت اور خیریت کے ساتھ پہنچا آئے۔ بہرحال اس کے بعد اہل بیت اپنے محافظ شخص کی حفاظت میں مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس نے راستے میں ان کی بڑی ہمدردی اور خدمت کی۔ وہ شخص رات کو ان کی سواریاں اپنے سامنے رکھتا اور جب کسی منزل پہ یہ اترتے تو وہ ان سے علیحدہ ہو جاتا اور اپنے چاروں طرف پہرا دیتا اور ہر وقت ان کی ضروریات کو دریافت کر کے پورا کرنے کا اہتمام کرتا، یہاں تک کہ یہ سب حضرات خیر و عافیت کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچ گئے۔
امام زہری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو لوگ قتل حسین رضی اللہ تعالی عنہ میں شریک تھے ان میں سے ایک بھی ایسا نہ تھا کہ جسے آخرت سے پہلے دنیا ہی میں اس کی سزا نہ ملی ہو۔ کوئی قتل کیا گیا، کسی کا چہرہ سخت سیاہ ہو گیا، کسی کا چہرہ مسخ ہو گیا، کسی سے چند ہی دنوں میں ملک و سلطنت چھن گئی۔ ان کی یہ سزا آخرت میں ان کو ملنے والی دردناک سزا کا ایک معمولی سا نمونہ تھا، جس کی ایک ادنا سی جھلک لوگوں کی عبرت کے لیے دنیا میں ہی دکھا دی گئی تھی۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی نے روایت کیا ہے کہ ایک بوڑھا آدمی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل میں شریک تھا۔ وہ دفعتاً نابینا ہو گیا۔ لوگوں نے اس سے اس طرح اچانک نابینا ہونے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آستین مبارک چھڑائے ہوئے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے، اور آپ کے سامنے چمڑے کا وہ فرش ہے جس پر کسی کو قتل کیا جاتا ہے، اور اس پر قاتلان حسین رضی اللہ تعالی عنہ میں سے 10 آدمیوں کی لاشیں ذبح کی ہوئی پڑی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے مجھے ڈانٹا اور خون حسین رضی اللہ عنہ کی ایک سلائی میری آنکھوں میں لگئی۔ اب جب صبح میں اپنی نیند سے اٹھا تو اندھا ہو چکا تھا۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ جس شخص نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کو اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکایا تھا، اس کے بعد اسے دیکھا گیا کہ اس کا منہ تارکول کی طرح سیاہ ہو گیا۔ لوگوں نے اس سے دریافت کیا کہ تو سارے عرب میں خوش رو آدمی تھا، تجھے کیا ہو گیا؟ اس نے کہا کہ جس روز سے میں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکایا ہے، جب ذرا سوتا ہوں تو 2 آدمی میرے بازو پکڑتے ہیں اور مجھے ایک دہتی ہوئی آگ میں لے جا کر ڈال دیتے ہیں اور وہ مجھے جھلس دیتی ہے۔ چند دن بعد وہ بھی اسی حالت میں مر گیا۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی نے صدی رحمۃ اللہ تعالی سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے ایک شخص کی دعوت کی۔ مجلس و دعوت میں یہ ذکر چھیڑ پڑا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے قتل میں جو بھی شریک ہوا اس کو دنیا میں بھی بہت جلد سزا مل گئی۔ اس شخص نے کہا کہ یہ بالکل غلط ہے، میں خود ان کے قتل میں شریک تھا، میرا کچھ بھی نہیں بگڑا۔ یہ شخص مجلس سے اٹھ کر گھر گیا اور گھر جا کر جب چراغ کی بتی درست کرنے لگا تو اس کے کپڑوں میں آگ لگ گئی اور وہ وہیں جل بھن کر راکھ ہو گیا۔ صدی رحمت اللہ تعالی کہتے ہیں کہ میں نے خود صبح اس کو دیکھا کہ وہ جل بھن کر کوئلہ بن چکا تھا۔ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد یزید کو ایک دن بھی سکھ چین کا نصیب نہ ہوا۔ ادھر دوسری طرف تمام اسلامی ممالک میں شہدائے اہل بیت کے خون نے شدید مطالبہ پکڑا اور بغاوتیں ہونا شروع ہو گئیں۔ شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بعد یزید کی زندگی تقریباً 2 سال 8 ماہ اور ایک روایت کے مطابق 3 سال اور 8 ماہ رہی۔ دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل و خوار کیا اور اسی ذلت و خواری کی حالت میں وہ ہلاک ہو گیا۔ بھائیو، غور کیجئے کہ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ابن زیاد کی بات کو مان کر اس سے بیعت لے لیتے تو یہ جنگ پیش ہی نہ آتی، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جنگ کو گوارا کر کے اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہ ڈالا۔ در حقیقت حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس کے ذریعے اپنے بعد والوں کو ایک سبق دیا کہ باطل کی تائید نہ کرنا ہی اسوہ حسینی ہے۔ اگر آپ امام حسین رضی اللہ عنہ کے راستے پر ہیں تو پھر جان لیں کہ نظام اسلام کے لیے اٹھ کھڑے ہونا آپ کا اولین فرض ہے، ورنہ وقت کے یزیدوں نے جو اندھی مچا رکھی ہے وہ سب پر عیاں ہے۔ جو وقت گزر رہا ہے تو امام حسین رضی اللہ عنہ کا موقف شفاف پانی کی طرح نکھر کر دنیا کے سامنے عیاں ہو رہا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے بھی حکومت اور اقتدار کے مطالبہ بیعت کو ٹھکرا کر رہتی دنیا تک اپنے عمل و کردار سے یہ سبق دے دیا کہ جبر کی دنیا پر کسی سے کوئی مقابلہ وفاداری باطل ہے، اور اس جبر و استبداد کا مقابلہ اس عزیمت کے ساتھ ہونا چاہیے کہ سر کٹ جائے مگر جھکے نہیں۔
اللہ پاک ہمیں صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو لائک کر دیجئے، اپنے دوستوں اور عزیزوں کو شیئر کیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ نے چاہا تو یہ ویڈیوز کسی نہ کسی کے لیے ہدایت اور کامیابی کا ذریعہ بنیں گی انشاءاللہ۔